آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سیکھیں گے کام کی افادیت کے تعلق سے۔ دوسرا تھسالنیکیوں باب 3 6 سے 15 آیت میں بیان ہے۔ پالوس رسول تھسالنیکے کی کلیسیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، کیونکہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کام نہیں کرتے، ان میں یہ خامی پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی بعض خاندانوں میں ایک دو افراد کام کرتے ہیں، باقی کام نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ میسج پیغام ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے۔ آج ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ پالوس رسول ان الفاظ سے شروع کرتا ہے، آئے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ایسے بھائی سے جو بے قاعدہ چلتا ہے کنارہ کرے، کیونکہ جو ہماری اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی۔ تو پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اگر شروع سے ہی یا یہاں سے ہی سیکھنے کے شروع میں ہی ہم کہہ لیں کہ یسوع نے بھی یہی ہمیں تعلیم دی ہے، جیسے متی کی انجیل 25 باب میں کہ یسوع نے تمثیل میں سکھایا کہ توڑوں کی تمثیل میں کہ جس نے محنت کی یا جنہوں نے محنت کی انہیں مالک نے آ کر شاباش دی، کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ انہوں نے محنت کی، اور جس نے محنت نہ کی اسے اے سست اور شریر نوکر کہا گیا ہے۔ اور پھر پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمہیں حکم دیتے ہیں۔ حکم توڑا جائے اس کی سزا ہوتی ہے، اور جو رسومات ہوتی ہیں، معاشرتی اقدار ہوتی ہیں، انہیں توڑا جائے سزا نہیں ہوتی، صرف معاشرہ انہیں برا سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ ایک حکم ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے، اور اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو اس تمثیل میں بھی کیا ہے کہ جس نے محنت نہ کی، کام نہ کیا، اسے سزا سنائی گئی۔ اور اگر ہم سزا سے بچنا چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، انعام چاہتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں، ہمیں محنت کرنی ہے۔ پالوس کیا کہہ رہا ہے کہ جو بے قاعدہ چلتے ہیں ان سے کنارہ کرو۔ بے قاعدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بے قاعدگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جو بے قاعدہ چلتے ہیں، لیٹ اٹھنا، دیر سے اٹھنا، دیر سے سونا، نتیجے میں کھانے کے بھی اوقات ٹھیک نہیں رہتے، سب کچھ بے قاعدہ ہو جاتا ہے۔ اور پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو بے قاعدہ چلتے ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، ان سے کنارہ کرنا ہے، ان سے میل جول نہیں رکھنا، ان کے گھروں میں نہیں جانا، انہیں دعوت نہیں دینی اور ان کی دعوت پر بھی نہیں جانا، ان سے کنارہ کرنا ہے جو بے قاعدہ چلتے ہیں۔ آگے پالوس کہہ رہا ہے کہ جو ہماری اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی، کیونکہ پالوس ایک وقت تھا کہ ان میں تھا، اگلی آیت میں اس کا وہ ذکر بھی کرتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ پالوس نے ان میں رہ کر عملی طور پر اپنی زندگی سے انہیں سکھایا کہ کس طرح محنت کرنی ہے۔ جو ہم سے ان کو روایت پہنچی اس پر وہ عمل نہیں کرتے، وہ بے قاعدہ چلتے ہیں۔ اور وہ آگے اس کی دلیل بھی دیتا ہے
اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے، اس لیے کہ ہم تم میں بے قاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے، بلکہ محنت مشقت سے رات دن محنت کرتے تاکہ تم پر کسی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں اختیار نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں تاکہ تم ہماری مانند بنو۔ پالوس رسول نے کہا کہ جب ہم تم میں تھے بے قاعدہ نہیں چلتے تھے، بلکہ مشقت کرتے تھے، رات دن محنت کرتے تھے۔ تو جیسے یا جہاں پر بھی ہم پالوس کو دیکھتے ہیں، چلیں اعمال کی کتاب باب 18 میں پالوس اکولا کے ساتھ رہتا ہے، وہ کرنتھس میں ہے، اور وہاں پر ہوتے ہوئے وہ خیمہ دوزی کرتا ہے۔ پالوس رسول کا شعبہ تھا خیمہ دوزی، تو وہ خیمہ دوزی بھی ساتھ ساتھ بشارت سنانے کے ساتھ وہ خیمہ دوزی اپنا کام بھی کرتا تھا، اور وہ اس کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ہم تم میں سے کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے، بے قاعدگی نہیں چلتے تھے، بلکہ وقت نکال کر یا شام رات کے وقت یہ کام کرتے اور دن کے وقت ہم منادی کیا کرتے تھے، یا کسی وقت منادی اور کسی وقت کام۔ اور پھر وہ کہتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں یہ اختیار نہ تھا کہ ہم کام کریں، کیونکہ پالوس رسول ہی یہ کہتا ہے پہلا کرنتھیوں باب 9 آیت 13 سے کہ جو مقدس کی چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل میں سے کھاتے ہیں، اور جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، وہ جو قربان گاہ کی خدمت کرتے ہیں وہ قربان گاہ سے حصہ پاتے ہیں۔ اور خداوند نے یہ مقرر کیا ہے کہ جو بشارت سناتے ہیں وہ اسی سے گزارا کرے۔ پالوس رسول بھی بشارت سناتا ہے، انجیل کی منادی کرتا ہے، یا ہم یا اور بھی جو خدمت کرتے ہیں، صاف دلی سے کام کرتے ہیں، یسوع کی منادی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اسی میں سے کھائیں، کیونکہ یہ بھی تو ایک کام ہے۔ اور وہ یہاں پر بھی کرنتھیوں کے خط میں بھی، اور وہ دلیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھی جو لاوی تھے، کاہن ہوتے تھے، وہ اسی میں سے گزر بسر کرتے، قربان گاہ میں سے حصہ یا جو ہیکل میں چیزیں لائی جاتی اس میں سے چندے میں سے گزر بسر کرتے۔ اسی طرح جو منادی کرنے والے ہیں، بشارت سنانے والے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ اسی میں سے گزر بسر کریں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تھسالونکے کی کلیسیا میں یہ کمی تھی، اس لیے وہ انہیں نمونہ دیتا ہے، اور ان میں رہتے ہوئے وہ سخت محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تاکہ انہیں نمونہ دیں، انہیں سکھائیں، تاکہ وہ کام کرنے والے بن جائیں۔ ان کا یہ حق تھا کہ کیونکہ وہ پالوس رسول کی منادی کرنے سے انہوں نے یسوع کو جانا، قبول کیا، اب وہ آسمان کے شہری بن گئے ہیں، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے اور انہیں رہائش دے۔ اور آگے پالوس رسول بڑے سخت الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ یہ بڑی سخت بات ہے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے دیکھا جاتا ہے کہ ایک دو کام کرتا ہے اور بعض کام کر سکتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن پالوس رسول بڑی سختی سے کہہ رہا ہے جسے محنت کرنا منظور نہیں وہ
کھانے بھی نہ پائے، لیکن وہ کسی کے سر پر، کسی کے سہارے جی رہے ہوتے ہیں. کوئی کماتا ہے وہ کھاتے ہیں، کسی کی رہائش پر وہ تکیہ کرتے ہیں، اسی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو پالوس کہہ رہا ہے کہ وہ کھانے بھی نہ پائے. پھر اس نے کہا کہ ہم سنتے ہیں، اور اس خط کو پڑھیں تو پالوس کے ساتھ سلوانس ہے، تیموتھیوس ہے، جنہیں اس نے تیار کیا اور اب وہ اس کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. اور پالوس انہیں بھی شامل کر کے کہتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ بعض تم میں بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں. یہاں پر پالوس 3 باتیں بیان کر رہا ہے، اور پہلی بات کو وہ دہرا رہا ہے کہ بعض تم میں بے قاعدہ چلتے ہیں، جس کا شروع میں بھی ذکر کیا گیا کہ بے قاعدہ یہ اس لیے دہرایا گیا ہے. یہ جو دہرائی جائے وہ خاص بات ہوتی ہے کہ جو بے قاعدہ چلتے ہیں، بے قاعدگی کو کوئی نہیں پسند کرتا. بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ کام کریں لیکن ادھورا کریں، نامکمل کریں. مکمل نہیں، ادھورا ہے. کسی کو آگے کرنا پڑے گا تو اسے کون کہے گا کہ اس نے کام کیا ہے؟ کام وہی ہوتا ہے جو مکمل ہو، جو ادھورا نہ ہو. اس لیے اور اسی میں یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ وہ بے قاعدہ چلتے ہیں، اسی لیے کام کو بھی پورا نہیں کرتے. آگے کہ اور کچھ کام نہیں کرتے، کچھ بھی کام نہیں کرتے. ان کی پہچان کاہل، سست، بعض لوگ غصے سے نکھٹو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ کوئی کمی نہیں ان میں، وہ کر سکتے ہیں، تندرست ہیں، لیکن لاپرواہی کرتے ہیں، کرتے نہیں اور کچھ کام نہیں کرتے. وہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گزر بسر ہو رہی ہے، یا اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے. سوچ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں. ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کام کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ بہانے سوچ رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیا بہانہ کون سا ڈھونڈیں. اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ تاکہ کوئی پوچھے تو ہم اسے کس طرح اپنے الفاظ سے مطمئن کر سکیں، کیونکہ وہ کام تو کرتے نہیں اور انہوں نے کرنا بھی نہیں، اور کچھ کام نہیں کرتے. اچھا، جو کچھ کام نہیں کرتا، اور یہ بھی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تندرست ہیں، انہیں اچھائی برائی کا پتہ ہے، کھانے پینے پہننے کا پتہ ہے، جسے ان باتوں کا پتہ ہے، تو اسے اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر اچھا کام نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے برا کام کرے گا. کیونکہ جو خالی گھر ہے، کہتے ہیں وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. گھر، ذہن، دماغ اگر اس میں مثبت کام کرنے کی صلاحیت نہ پیدا کی جائے، نہ کیا جائے، تو برے کام خود بخود انسان کرنے شروع کر دیتا ہے. ان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. جو پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ کچھ کام نہیں کرتے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں لوگ کہیں یہ کچھ کام نہیں کرتا. اور آگے لکھا ہے کہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں. جو اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں، پہلی تو بات ہے کوئی کام کر رہا ہو اسے جا کے باتوں میں لگائیں، اس کی توجہ کو ہٹائیں گے، اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بنیں گے، تو اسے الجھن، پریشانی ہوگی کہ یہ کیوں
شخص میرے پاس آ گیا، خواہ مخواہ میں میرا وقت ضائع کر رہا ہے، میرے کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ پالوس کہہ رہا ہے اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ کام تو وہ خود نہیں کرتے، انہیں کیا پتا ہے کہ کس طریقے سے کام کیا جائے گا؟ اگر وہ کرتے تو انہیں پتا ہوتا کہ کیسے کرنا ہے، عملی طور پر وہ سکھا سکتے، بتا سکتے، لیکن خود تو کام نہیں کرتے، صرف باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے باتوں میں، صرف باتوں میں محتاجی ہے، عملی طور پر کام کیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں، اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کام نہیں کرتے اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں اور خود کام نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو یہ بھی سمجھتے ہیں ہم چلاک ہیں، اور جو کام کرتے ہیں وہ بے بس اور مجبور لوگ ہیں، انہوں نے کام ہی کرنا ہے، وہ اس طرح اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، جبکہ ان کی یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ آگے پالوس کہتا ہے کہ ایسے شخصوں کو ہم خداوند یسوع مسیح میں حکم دیتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ ایسے شخصوں کو ہم حکم دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ کام کر کے اپنی روٹی کھائیں، چپ چاپ کام کر کے کا مطلب ہے کہ اب ان کی کوئی بات نہیں سننی، کوئی عذر بہانہ نہیں ان کا سننا، بلکہ یہ کام کریں اور اپنی کمائیں اور کھائیں۔ باہر کے ممالک میں جب 18 سال یا جو بھی وہ کام کر رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ کلچر ہے، معاشرہ ہے کہ سب لوگ کام کرتے ہیں مغربی ممالک میں، جبکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ والدین کے سہارے اور یا ان کی اچھی نوکری ہوتی ہے یا پینشن کے سہارے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کام نہیں، عمر بھر کام نہیں کرتے، ان کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ چپ چاپ کام کر کے کام کریں اور اپنی ہی روٹی کھائیں۔ میرے ذہن میں کئی لوگ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا، ہم نے بڑی مدتوں سے کام چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید اس میں عزت سمجھتے ہوں، جبکہ کام میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کام میں عزت ہے، اور کام نہ کرنے میں بے عزتی ہے۔ ہمیں کام سے اپنی پہچان بنانی ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہ کام وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی ترقی ہو، جس میں بچت ہو، اور جس میں ترقی، بچت اور عزت ہو، وہ کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں بچت نہیں، عزت نہیں، ترقی نہیں، تو وہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ وقت کا ضیاع نہیں کرنا، وقت بہت قیمتی ہے، کہہ لیں کہ سونے کی طرح قیمتی ہے، وقت اتنا قیمتی ہے۔ بعض لوگ بس لیٹ کر، سوچ کر، کروٹیں بدل کر دن ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پالوس رسول کہہ رہا ہے چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔ اور تم مائے بھائیو اس نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اب ایک دو الفاظ میں یا اس آیت میں پالوس انہیں مخاطب کر رہا ہے جو تھسالنکے کی کلیسیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کہ تم اس نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ پہلی بات یہ کہ نیک کام یہ ہے کہ جو کام نہیں کرتے ہمیں انہیں ان کی تعریف نہیں کرنی، جو کام کرتے ہیں ہمیں ان کی تعریف کرنی ہے۔ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا ہے، برا جاننا ہے۔
ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو. جو اچھے کام کرتے ہیں, کام ہوتا ہی وہ ہے جسے معاشرہ کام سمجھتا ہے. اگر کوئی ایسا کام ہے کہ وہ کہہ لیں کالے دھندے سے تعلق رکھتا ہے, وہ کام نہیں ہوتا, وہ بدعنوانی ہے, اسے کام کوئی کہتا ہی نہیں ہے, وہ کام نہیں ہوتے. کام ہوتا ہی وہ ہے جسے معاشرہ قبول کرتا ہے, جس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے, جس سے آپ کی عزت ہوتی ہے. پالوس کہتا ہے کہ نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو. اور وہ کہتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں کام نہیں کرتے, ہمیں ان سے بے دل نہیں ہونا. آپ جو کام کرتے ہیں, جن کاموں سے آپ منسلک ہیں, ہو سکتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہو, کوئی کلرک ہو, کوئی عدالت میں کام کرتا ہو, کسی آفس میں, اسکول میں, ہاسپٹل میں, کسی بھی جگہ کام کرتا ہو, لیکن ہمیں صاف دلی سے کام کرنا, نیک نیتی سے کام کرنا ہے. اگر ہم کسی بھی جگہ مقرر ہوں, ہم بددیانتی سے کام کرتے ہیں, بدعنوانی کرتے ہیں, وہ کام نہیں ہے, وہ نیک کام نہیں ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور پھر یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے کلسیوں 3:23 میں کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے, اور خداوند اس کا بدلہ تمہیں میراث میں دے گا. اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے خداوند تمہیں بدلہ دے گا اور بدلے میں وہ میراث دے گا. جو کام ہم نے کرنا ہے وہ جی سے کرنا ہے, خوشی سے کرنا ہے, صاف دلی سے کرنا ہے. کس کے لیے ہم کرتے ہیں؟ آدمیوں کے لیے نہیں, بلکہ خدا کے لیے. چاہے ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے کام ہیں وہ انسانیت کے لیے کرتے ہیں, لیکن ہم خوشی سے کرتے ہیں. ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم خدا کے لیے, کیونکہ خدا نے ہمیں اس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے. ہمیں خوشی سے کرنا ہے اور اس کا ہمیں بدلہ دے گا اور بدلے میں ہمیں میراث دے گا. وہاں پر ہی لکھا ہے کلسیوں 3:23 میں. تو ہمیں نیک کام کرنے میں ہمت نہیں ہارنی. آگے پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اس خط کی بات کو نہ مانے, اسے نگاہ میں رکھو اور اس سے صحبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو. ہمیں اس سے لین دین ختم کر دینا ہے, اس سے اٹھنا بیٹھنا ختم کر دینا ہے, اس سے بات چیت تعلق رشتہ ختم کر دینا ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو. اسے یہ محسوس ہو کہ میں نے ایک اچھے محنتی شخص کو کھو دیا ہے, کھو بیٹھا ہوں, تاکہ وہ اس بے قاعدگی کو چھوڑے اور اپنی پہچان کام کو بنا سکے. وہ شرمندہ ہو کر کسی کام کو, اچھے کام کو اختیار کرے. لیکن تم آئے بھائیو کسی کو دشمن نہ سمجھو, دشمن نہ جانو. تم کسی بھائی کو دشمن نہ سمجھو بلکہ اسے نصیحت کرو. یہ سب کچھ کہ ہم اسے تعلق چھوڑ دیتے ہیں, اسے دشمن نہیں جاننا بلکہ اسے نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ اس ہمارے رویے سے, بے رخی سے, محنتی لوگوں کی بے رخی سے وہ سمجھے کہ مجھے بھی محنت کرنی ہے, میرا بھی معاشرے میں مقام ہوگا, عزت ہوگی, اور وہ اس بے قاعدگی کو وہ چھوڑ سکے. کیونکہ اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم ایسے بھائی کو دشمن نہ جانو. وہ بھی کلیسیا کا حصہ ہیں, انہوں نے بھی مسیح کو قبول کیا ہے, لیکن ان میں یہ ایک خامی, کمزوری, غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ کام نہیں کرتے. ہمیں کام کرنے والے بن جانا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بے قاعدگی سے چلتے ہیں, کام نہیں کرتے, جبکہ ہمیں باقاعدہ چلنا ہے
اور اپنی پہچان اچھا کام کرنے والی بنانا ہے. کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا ہے, اس سے ہماری پہچان ہونی چاہیے. خدا کرے کہ ہم باقاعدگی سے چلیں اور کام کرنے والے بن جائیں. ہم اس دنیا میں بھی اجر پائیں گے, لوگوں سے بھی عزت پائیں گے, اور آنے والے جہان میں بھی ہمیں اجر ملے گا, میراث ملے گی, شاباش ملے گی. خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے. آمین.